اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو عرصہ دراز سے جیلوں کے اندر بند ہیں، قید خانوں کے اندر بند ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھائی کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، دوست ہو، یا کسی ماں کا کوئی بیٹا ہو، یا کسی باپ کا کوئی بیٹا ہو، تو یہ ماں بھی وظیفہ اپنے بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہے، باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے پڑھ سکتا ہے، کوئی بہن بھی اپنے بھائی کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ کوئی بھی مطلب آپ کا دوست، رشتہ دار جیل میں ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں، جس دن آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن کو شروع کرنا ہے، بعد نماز عصر عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اگلے جمعہ تک، مطلب 8 دن تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اگر آپ کسی ناحق میں کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو ناحق پر جیل ہو گئی ہے، آپ کو ناحق پر سزا ہو گئی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ جیل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اللہ پاک بنائیں گے۔ تو ابھی آپ کو اپنے وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ کون سا وظیفہ ہے، کون سی صورت ہے؟ پہلی بات تو میری یہ ہے کہ جس بندے نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا کوئی اس کا رشتہ دار پڑھ رہا ہو، تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز بالکل کوئی بھی نماز آپ کی جو ہے نہ رہ جائے، اور 5 وقت کی نماز آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کو اس وظیفے کو بعد نماز عصر آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، 3 مرتبہ وہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کا دل کہلاتی ہے، یہ بہت بڑی برکت والی سورت ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ سورت مزمل پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورت مزمل پڑھنی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ ایک بار دوبارہ سے ترتیب سننے پڑھنے کی۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ پھر 11 مرتبہ آپ نے سورت مزمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جلد رہائی نصیب فرمائے جو غلط جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا مسلمان پوری دنیا میں پریشان حال ہیں، یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اپنی دعا